بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام اختلاف رائے کے ساتھ میں ہوں افتخار کاظمی۔ جہاں بھی گئے داستان چھوڑ آئے، میرے کپتان جہاں بھی جائیں اور کوئی غیر متنازع بات نہ کرے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ امریکہ میں بھی وہ ایسی باتیں کر رہے ہیں جس سے پاکستان میں لوگوں کے دل دہل رہے ہیں۔ اب اللہ جانے یہ ریاست کا پیراڈائم شفٹ ہے یا پھر خان صاحب ضرورت سے زیادہ سچ بولنے پر آمادہ ہیں، جو ماضی میں ریاستی پالیسی کے حوالے سے اس طرح کھل کر اظہار خیال کر رہے ہیں۔ ماضی میں تو ہم نے ایسی باتیں کرنے والوں پر ریاست سے غداری کے لیبل لگتے دیکھے ہیں، لیکن لگتا یوں ہے کہ یہی وہ تبدیلی ہے جس کا ہمیں خواب دکھایا گیا تھا، جس میں اہم ریاستی ریاضوں سے یا تو پردہ اٹھایا جا رہا ہے یا پھر ان کا برملا اعتراف کیا جا رہا ہے، چاہے وہ انتہا پسند تنظیموں کو تربیت دینے کا الزام ہو یا پھر اسامہ کے حوالے سے انفارمیشن کا معاملہ ہو۔ بہت سی باتیں ایسی ہیں جو کبھی بھی راز نہیں تھیں، لیکن ان کا اسٹیٹ لیول پر اس طرح کبھی اعتراف نہیں کیا گیا تھا، تو یہ بڑی کرج کی بات ہے۔ کشمیر میں جہاد کے حوالے سے بھی خان صاحب کے بیان پر پہلے ہی بہت سے اعتراضات اٹھائے جا چکے ہیں۔ میرے محبوب وزیر اعظم ان دنوں امریکہ میں ہیں اور کشمیر کا مسئلہ ان دنوں امریکہ میں حل کیا جا رہا ہے اور مقدمہ امریکہ میں لڑا جا رہا ہے، اور بات صرف کشمیر پر نہیں بلکہ اسلام پر بھی ہو رہی ہے۔ وزیر اعظم کو اس بات پر تو داد دینا پڑے گی کہ انہوں نے اسلام کی وہ تصویر دنیا کے سامنے رکھی ہے جو اصل اسلام ہے، وہ اسلام جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو متعارف کرایا تھا۔ اسلام کے بارے میں وزیر اعظم کا بیان انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ وزیر اعظم اور ٹرمپ نے اس کے بعد ون آن ون ملاقات بھی کی جو خاصی اہمیت کی حامل سمجھی جا رہی ہے، اسے کشمیر کے حوالے سے مفید قرار دیا جا رہا ہے۔ لیکن وزیر اعظم کا امریکہ میں بیٹھ کر یہ کہنا کہ دہشت گردی کی جنگ میں پاکستان نے امریکہ کا ساتھ دے کر غلطی کی، یہ بھی ایک بہت کریجیس بات ہے۔ امریکی صدر سے ملاقات سے پہلے امریکی تھنک ٹینک کو انٹرویو دیتے ہوئے خان صاحب پر تھکاوٹ کے آثار تو نمایاں تھے، اور انہوں نے پاکستان کے IMF کے پاس جانے کی وجوہات سابقہ حکومتوں کی ناکام پالیسیوں اور بجٹ خسارے کو قرار دیا، اور شاید یہ تھکاوٹ کی وجہ سے قرار دیا، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ پچھلی حکومتوں نے دہشت گردی کے خلاف جنگیں لڑی اور اس میں اربوں ڈالر کا نقصان ہوا۔ 9/11 سے لے کے پچھلے 2-3-4 سال پہلے تک ہم اس جنگ میں پوری طرح گھسے ہوئے تھے اور ہمارا کئی اربوں ڈالر کا نقصان ہوا۔ تو معیشت کی اصل تباہی کی وجہ جو میں سمجھتا ہوں، جو میری کنوکشن ہے اور شاید آپ کی بھی ایک کنوکشن ہو، کہ دہشت گردی کے خلاف جو ہم نے طویل جنگ لڑی اس کی وجہ سے ہماری معیشت تباہ ہوئی، اور ریاست کا بھی ایک طویل عرصے سے یہ بیانیہ رہا ہے۔ تو اصل میں پاکستان دہشت گردی کے خلاف جنگ کی وجہ سے معاشی طور پر سنبھل نہیں سکا، لیکن خان صاحب نے سیاسی جواب دے کر پاکستان کا بیانیہ اس حوالے سے کمزور کیا۔ وزیر اعظم کا دورہ امریکہ اس حوالے سے اہم ہے کہ دنیا بھر کی اہم شخصیات اور سربراہان مملکت سے خان صاحب کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں، اور یہ اعزاز پاکستان کو مل رہا ہے، اور پاکستان کو چاہیے کہ وہ اس موقع سے فائدہ اٹھائے۔ گو ہم کشمیر کے حوالے سے اقوام متحدہ میں وہ قرارداد پیش نہیں کر سکے جو ہمیں کرنا تھی، اور اس کی وجہ مطلوبہ اراکین کی حمایت حاصل نہ ہونا ہے۔ اس پر بہت کرٹیسزم ہو رہا ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے پاکستان کو کشمیر کے حوالے سے بحث کی قرارداد پیش کرنے کا موقع نہیں دیا، یعنی ہمیں ووٹ نہیں دیا، ان میں اسلامی ممالک شامل ہیں، سعودی عرب، UAE، بحرین اور کویت کے نام اس میں شامل ہیں۔ اس کے باوجود توقع یہ کی جا رہی ہے کہ پاکستان دنیا کو اپنا موقف سمجھانے میں کامیاب ہو جائے گا، اور خان صاحب اقوام متحدہ میں پاکستان کا مقدمہ مضبوط اور مدلل انداز میں پیش کریں گے۔ پروگرام میں اور بھی اہم موضوعات شامل ہیں، دیکھتے ہیں ایک ہائی لائٹ۔ تو اس میں ہمیں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ امریکہ کہاں کھڑا ہے۔ امریکہ کی ہمیشہ سے پریورٹی ہندوستان ہی رہا ہے۔ وہ کسی نہ کسی مصیبت کی وجہ سے پاکستان کو گلے لگاتا ہے، استعمال کرتا ہے۔ ہم استعمال ہوتے آئے ہیں، جو بھی دور رہا ہے، ملٹری کا ہو بالخصوص 3 دفعہ، اور پھر سول کا۔ جو پولیٹیکل گورنمنٹ ہے اس کا کام یہ ہوتا ہے ٹو مانیٹر دی ایکٹیویٹیز آف یور آفیسرز، اور اگر آپ کے افسر جو ہیں وہ صحیح اپنی پرفارمنس نہیں دے رہے تو دے ہیو ٹو بی ٹیکن ٹو ٹاسک۔ اور یہ اس چیز کے اوپر کیٹیگورکلی جب چیف منسٹر صاحب نے
پہلے ڈپٹی کمشنر راولپنڈی کو ہٹایا تھا تو جو میٹنگ ہوئی تھی اس کے بعد انہوں نے اسٹرکٹلی کہا تھا. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری گورنمنٹ کی دو بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہیں جس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. لوگ تنگ ہیں تکلیف میں ان کی وجہ سے, ان کی کرپشن کی وجہ سے, وہ ٹھیک ہے, ہمیں ہی پتا ہے وہ تکلیف میں, ایسا نہیں ہم نے ان کو ریلیف دے دی ہے. کوئی میجر بڑا سکینڈل نہیں ہے کسی کے اوپر, پرائم منسٹر کے اوپر تو ہے نہیں, منسٹرز کے اوپر بھی نہیں ہے الحمدللہ. وہ آپ جائیں گے تو نکلیں گے نا بردر, آپ کامران صاحب ایک منٹ, جی جی کامران سے ایک لائن, ایک آپ کے, میں ان کا دکھ دور کر دوں. گزارش یہ ہے کہ میں جس کا فالوور ہوں اس کا نام ہے میاں محمد نواز, وہ ریجیکٹڈ چور لٹیرے بھائی, اور مجھے اس کی بات سن لیں, اس کو مجھے محب وطنی کا نہ خود سرٹیفکیٹ لینا ہے نہ میں نے اپنے لیڈر کی کسی کی ضرورت نہیں ہے. نہیں, آپ یہ ان کی باتوں پر مت جایا کریں. یہ ان لالی پاپ دے رہے ہیں مسلم لیگ این کے لوگوں کو کہ بھائی فکر نہ کریں, ہمارے ہیں, ہمارا یہ بھی معاملہ ہو گیا ہے, وہ بھی ہو گیا ہے, کچھ نہیں ہوا. پیسہ پھینک, تماشا دیکھ, نوٹ بخا, میرا موڈ بنے. شاہزید دیکھیں, اس ملاقات کا جو اس وقت جاری ہے, دو بیسک اس کے مقصد ہیں. ایک, آپ نے کشمیر کی بات کرنی ہے. کشمیر پہ پرابلم یہ ہے کہ کوئی اسپیسیفک چیز مانگی نہیں جا سکتی اس وقت. آپ یہ کہہ دیں کہ جی وہ ریورس کریں 370 والا جو اقدام ہے وہ ٹرمپ صاحب نہیں مانیں گے. ہاں, آپ کہیں کرفیو ہٹائیں. فضل الرحمان حکومت مخالف تحریک میں مذہب کارڈ استعمال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تحریک انصاف کے رہنماؤں کا کہنا ہے کہ مولانا صاحب اپنے احتجاج میں شدت پیدا کرنے کے لیے مذہبی کارڈ استعمال کر کے صرف انتشار پھیلانا چاہتے ہیں. ناظرین, میں اپنے کپتان عمران خان کی غلط پالیسیوں کا سخت ترین ناقد ہوں. آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے وزیر اعظم ان دنوں امریکہ میں ہیں اور صدر ٹرمپ نے بھی امریکہ میں مودی کے جلسے میں شرکت کی. ہیوسٹن میں انہوں نے مودی کے ساتھ کھڑے ہوئے خطاب کیا. اس پر پاکستانی میڈیا اور پاکستان میں تجزیہ نگار, تبصرہ نگار اپنی ایک رائے رکھتے ہیں. سنتے ہیں جنرل ریٹائرڈ اعجاز امان کیا کہتے ہیں. خان صاحب نے بات کی اور یہ بات پوری قوم چاہتی تھی کہ کوئی نہ کوئی کرے وہاں پہ, لیکن ٹرمپ نے اس کا جواب کوئی نہیں دیا. انہوں سے یہ کہہ دیا کہ یہ بڑے زبردست آدمی ہے اور میرے دوست ہیں, لیکن جواب نہیں دیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ کوئی جواب کشمیر پہ ہمیں نہیں دینا چاہتا. جاوید صاحب, میرے خیال میں اگر ابھی بھی کسی شخص کو ابہام ہے تو ہی از لیونگ ان فولز پیراڈائز. پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اپنا وزن ہندوستان کے پلڑے میں ڈال دیا ہے, اور جو کل لینگویج انہوں نے استعمال کی ہے کہ ہم دونوں مل کر ریڈیکل اسلامک ٹیررزم کا مقابلہ کریں گے, تو اس میں ہمیں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ امریکہ کہاں کھڑا ہے. امریکہ کی ہمیشہ سے پریورٹی ہندوستان ہی رہا ہے. وہ کسی نہ کسی مصیبت کی وجہ سے پاکستان کو گلے لگاتا ہے, استعمال کرتا ہے. ہم استعمال ہوتے آئے ہیں, جو بھی دور رہا ہے, ملٹری کا ہو بالخصوص 3 دفعہ اور پھر سول کا, ہم استعمال ہوتے آئے ہیں, اور جو قومیں استعمال ہوتی آئیں انہیں استعمال کیا جاتا ہے. ہم استعمال ہوتے آئے ہیں. اچھا, یہ فرمائیے ہماری فارن پالیسی کا فیلئر ہے آج نہیں, فارن پالیسی کا فیلئر نہیں ہے. آپ کے نیشنل سٹینڈنگ جو ہے اس وقت جو ٹرمپ کی نظروں میں ہے, ان کا اپنا وزن باوجود, چاہے وہ ملٹری اسٹریٹجی ہے ان کی, چائنا کے اگینسٹ کاؤنٹر ویٹ کی تلاش میں ہے, بگر مارکیٹ کی تلاش میں ہے, اپنا ایک بیانیہ اور نیریٹو لے کے ساؤتھ ایشیا میں چلنا چاہتے ہیں, اپنے آبجیکٹیو اچیو کرنا چاہتے ہیں ساؤتھ ایشیا میں. ان سب چیزوں کی وجہ سے ان کا جھکاؤ, پریزیڈنٹ ٹرمپ کا جھکاؤ اپنی پرسنل حصول, سیاسی مقاصد کے حصول کے لیے, ہندوستان جو انہیں امریکہ میں آنے والے انتخابات میں ووٹ چاہیے, ان سب باتوں کو مد نظر. اگر کوئی سمجھتا ہے کہ مودی نے امریکہ کو اعتماد میں لیے بغیر کشمیر کا سٹیٹس تبدیل کیا ہے تو وہ بھی احمقوں کی جنت میں رہتا ہے. امریکہ کے پاس پاکستان کو دباؤ میں لانے کے لیے اس سے بہتر طریقہ اور کیا ہو سکتا تھا. پاکستان جو کسی طرح دباؤ میں آ ہی نہیں رہا تھا. پچھلے چند سالوں میں پاکستان نے امریکہ کو جو آنکھیں دکھائی, تو میری تھیوری یہ ہے کہ اس کا بدلہ امریکہ نے 2 طریقوں سے لیا ہے. ایک, معیشت پر ہمیں IMF کے سامنے ناک رگڑوائی, اور دوسرا کشمیر کے مسئلے پر ناک رگڑوا رہا ہے. نواز شریف نے ہمت کر کے اپنے دور حکومت کے دوسرے سال میں امریکہ سے جان چھڑانے کی حکمت عملی پر عمل شروع کر دیا تھا, بلکہ اناؤنس کر دیا تھا. اور نواز شریف چائنا کی طرف گئے اس لیے تھے کہ انہیں یہ معلوم ہو گیا تھا کہ امریکہ اپنا وزن بھارت کے پلڑے میں ڈال رہا ہے. 2015 سے
امریکہ اور پاکستان کے تعلقات میں دراڑ آ گئی تھی. ہاں صاحب دوبارہ امریکہ سے تعلقات بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جس میں کسی حد تک کامیاب ہو چکے ہیں. ٹرمپ خان صاحب کی شخصیت سے کتنے متاثر کیوں نہ ہو لیکن وہ بھارت کو مجبور نہیں کر سکتے کہ وہ پاکستان سے تعلقات بہتر کرے یا پاکستان کے ساتھ مذاکرات کرے. مودی نے ہزاروں افراد کو ہیوسٹن میں جمع کر کے بھارتی نژاد امریکیوں کو یہ پیغام دیا ہے کہ وہ الیکشن میں ٹرمپ کی مدد کریں. تو ٹرمپ دونوں طرف سے اپنی سیاسی مدد لے رہے ہیں اور اپنا الیکشن سیدھا کر رہے ہیں. یہاں پہ لیں گے ایک بریک اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے اور بھی ہم خبریں آپ سے شیئر کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اختلاف رائے اور میں افتخار کاظمی. بریک کے بعد حاضر خدمت ہے. وفاقی وزیر فیصل واڈا گفتگو کر رہے ہیں کاشف عباسی کے ساتھ. کچھ عام سوال ہے, پینل موجود ہے, دیکھتے ہیں کیا فرماتے ہیں فیصل واڈا. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری گورنمنٹ کی دو بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہیں جس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. لوگ تنگ ہیں تکلیف میں, ان کی وجہ سے, ان کی کرپشن کی وجہ سے, وہ ٹھیک ہے, ہمیں پتا ہے تکلیف میں, ایسا نہیں ہم نے ان کو ریلیف دے دی ہے. کوئی میجر بڑا سکینڈل نہیں کسی کے اوپر, پرائم منسٹر کے اوپر تو ہے نہیں, منسٹرز کے اوپر بھی نہیں, الحمدللہ. وہ آپ جائیں گے تو نکلیں گے نا بردر. آپ علی زیدی پر الزام نہیں لگایا, ان کے چینل میں بیٹھ کے الزام لگایا. زلفی بخاری کے اوپر کوئی ایلیگیشن نہیں ہے. زلفی بخاری پہ کوئی ایلیگیشن نہیں. اچھا پھر اس کے نیب کو ڈنڈا کیا ہوا ہے کہ جی آپ ہلیں گے نہیں. وہ پوری زندگی باہر رہا, اس کے باہر زلفی بخاری صاحب کے بارے میں ایک خبر ہے, میں ذرا ہمارے ایک دوست نے کرنی ہے, وہ کر لے تو میں آپ کو پھر بتاؤں گا. وہ اچھی خاصی بڑی خبر ہے کہ انہوں نے میجر کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے جس کے بارے میں ایک دوسرے ملک نے کمپلین کی ہے پاکستان سے. اچھا آپ کہتے ہیں اسکینڈل کوئی نہیں ہے, کو کیوں نکالا تھا؟ آج جب آئے گی تب بات کریں گے. ابھی تک میں آپ کو بھی کہہ دیتا ہوں اگر نہ کرنی ہوتی بخاری کے اوپر کوئی ایلیگیشن نہیں ہے, کوئی کرپشن کا چارج نہیں ہے. میں پھر اس کے اوپر اس سے سوال کیا کہ اس نے باہر کیا کیا ہے, وہ زندگی بھر باہر رہا ہے. یہ جو آپ کی سپوکس پرسن ہے نا, انہوں نے عامر کیانی کے بارے میں کہا کہ فجنگ کی ہے, ڈاکے پڑے عامر کیانی کی نگرانی میں جب وہ منسٹر تھے. پھر انہوں نے عامر کیانی نے کہا کہ she has to apologize for what she has said. آپ کے آپس میں منسٹرز کہہ رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ عامر کیانی کا نہیں تھا کوئی ایسا کیس. انہوں نے گورنمنٹ کی ویو بدلی ہے ویسے جسٹ بائی دا وے. حالانکہ انیشل ویو گورنمنٹ کا تھا کہ یہ بات جو آپ کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے, لیکن وہ ویو بدلا تھا. ناٹ عامر کیانی وزارت ہی نہیں تھی, اسد عمر نے ہیلتھ منسٹر تھا, لیکن اس پہ کا فجنگ ہوئی ہے. تو نکالا ہی انہیں اسی وجہ سے گیا تھا. اسد عمر صاحب فلور آف دا ہاؤس پہ کھڑے ہو کے اور انہوں نے کہا کہ یہ چینی والے معاملات کی تحقیق ہونی چاہیے, اس کے اندر مال بنایا گیا. دیکھیں مسئلہ یہ سر, اگر میری شوگر مل ہے اور چینی کا بینیفٹ آپ کی حکومت سے میں بینیفٹ ہو رہا ہوں. حکومت والوں کو انہوں نے کہا کہ سارے کس نے فائدہ دیا, آپ سب بینیفیشری ہیں چینی کے. خان صاحب اور ان کی جماعت کرپشن کے خاتمے اور کرپٹ لوگوں کے احتساب کا نعرہ لگا کر اقتدار میں آئی تھی. بدقسمتی سے دونوں ٹارگٹ اچیو نہ ہو سکے اور دونوں ٹارگٹ اچیو کرنے میں نہ صرف حکومت ناکام رہی بلکہ اب خود انہی الزامات کی زد میں آ گئی. احتساب کی شفافیت پر بھی کوشچن ہے اور کرپشن کے خاتمے پر بھی سوالیہ نشان لگ گیا. ایک کے بعد ایک کرپشن کی داستانیں سامنے آ رہی ہیں. ادویات کا سکینڈل ہو, چینی کا معاملہ ہو, یا دوستوں کو ٹھیکے دلوانا ہو, یا کرپٹ افراد کی پشت پناہی کا معاملہ ہو, ہر جگہ دامن آپ کو داغدار ملے گا. کل تک جو دوسروں پر کرپشن کے الزامات لگاتے تھے آج خود ان کے خلاف ایک لمبی چارج شیٹ بن گئی ہے. حکمران جماعت کا دعویٰ یہ ہے کہ ایک سال میں ان کے خلاف کرپشن کا کوئی بڑا سکینڈل نہیں آیا, تو شاید ان کے خیال میں کرپشن ثابت کرنے کے لیے کسی پاناما لیک کی ضرورت ہوتی ہے. حکومت کو ابھی ایک سال ہوا ہے لیکن کرپشن کے قصے زبان زدے عام ہو چکے ہیں. یہاں تو یہ حال ہے کہ جیڑا پنو لا لے. خان صاحب پر دوستوں کو نوازنے کا الزام ہے اور جن دوستوں کو خان صاحب نے اپنے گرد جمع کر رکھا ہے ان پر کرپشن کے الزامات. آگے بڑھتے ہیں اور مولانا فضل الرحمان لانگ مارچ کر رہے ہیں. بہت سے کویشچن ان کے لانگ مارچ میں اٹھ رہے ہیں. منصور اپنے پروگرام میں, منصور علی خان ٹو دی پوائنٹ میں مولانا فضل الرحمان کے لانگ مارچ کو لے کے ڈسکس کر رہے ہیں. ان کا اپنا تجزیہ کیا ہے, دیکھتے ہیں. ٹو دی پوائنٹ منصور علی خان. فضل الرحمان حکومت مخالف تحریک میں مذہب کارڈ استعمال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں.
तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं का कहना है कि मौलाना साहब अपने एहतजाज में शिद्दत पैदा करने के लिए मजहबी कार्ड इस्तेमाल करके सिर्फ इंतशार फैलाना चाहते हैं। नाज़रीन, मैं अपने कप्तान इमरान खान की गलत पॉलिसियों का सख्त तरीन नाक़िद हूं। बुरी गवर्नेंस की बात हो, अवाम दुश्मन पॉलिसियों का मामला हो या उनकी टीम की नाअहलियों के किस्से हों, मैं उन पर तंकीद करता हूं और आगे भी करता रहूंगा। लेकिन अगर उनके खिलाफ कोई भी शख्स या जमात मजहबी कार्ड इस्तेमाल करने की कोशिश करेगी तो फिर मैं ऐलान करता हूं कि मैं अपने कप्तान के साथ हूं। नाज़रीन, पाकिस्तान के अवाम ने मजहब के नाम पर बहुत सा खून बहते देखा है। कभी मसलक की बुनियाद पर कत्ल व गारत और कभी कौमियत के नाम पर हमने लाखों जनाजे उठाए हैं। यह मुल्क अब मजीद किसी मजहब कार्ड के इस्तेमाल का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। इसलिए इस मामले पर मैं अपने कप्तान के साथ हूं। आज पाकिस्तान को कश्मीर के मसले के हल की तलाश है। आज पाकिस्तान की मईशत को एक पुरअमन और मुस्तहकम सियासी माहौल की जरूरत है। आज पाकिस्तान को हुकूमत ही नहीं बल्कि अपोजिशन के भी हर तजुर्बाकार सियासतदान की रहनुमाई की जरूरत है। आज पाकिस्तान के अवाम अपने रहनुमाओं की तरफ देख रहे हैं कि वो कब और किस तरह उनको महंगाई और बेरोजगारी के अजाब से निकालेंगे। ऐसे में अगर सियासतदान एक दूसरे पर मजहब, रंग और नस्ल की बुनियाद पर हमले शुरू कर देंगे तो इस मुल्क का क्या हाल होगा। इसलिए मौलाना साहब, आप एहतजाज करें और भरपूर एहतजाज करें, क्योंकि एहतजाज आपका हक है। लेकिन अगर आप इस एहतजाज में मेरे कप्तान की जात, उनके मजहब या जाती जिंदगी पर सियासत करने की कोशिश करेंगे तो यह सिर्फ मेरे कप्तान नहीं, पाकिस्तान नहीं, बल्कि हमारी आने वाली नस्लों के साथ सरासर ज्यादती और नाइंसाफी होगी। 70 साल से हमने इस मजहब कार्ड को कई बार इस्तेमाल होते देखा है। अब वक्त आ गया है कि इन बातों से बालातर होकर साफ सुथरी और बावकार सियासत की जाए। मैं एक बार फिर कहता हूं कि अगर आजादी मार्च में मजहब कार्ड का इस्तेमाल किया गया तो मैं अपने कप्तान। देखिए, अभी इस बात का फैसला होना बाकी है कि हुकूमत के खिलाफ अपोजिशन की तहरीक का एजेंडा क्या होगा। अगर बड़ी सियासी जमातें मौलाना फजलुर रहमान के लॉन्ग मार्च का हिस्सा बनी तो टर्म्स एंड कंडीशन क्या होंगी, शराइत क्या होंगी। लेकिन लगता यूं है कि सो कॉल्ड लिबरल तबका और इनलाइटेड मॉडरेशन के हामी इस बात से घबरा गए हैं कि कहीं मौलाना फजलुर रहमान सचमुच कामयाब ही ना हो जाए। पाकिस्तान में लोग उलमा का बहुत एहतराम करते हैं, इज्जत करते हैं, मजहब के नाम पर बहुत इमोशनल हैं, जज्बाती है, लेकिन मौलवियों को इक्तदार में देखना पसंद नहीं करते। लोग मजहब पर भी यकीन रखते हैं, लेकिन लिबरल तबके की तादाद इससे कहीं ज्यादा समझी जाती है। रोशन ख्याल जमातों को ज्यादा पजीराई मिलती है। खैबर पख्तूनख्वा में दीनी जमातों का होल्ड ज्यादा है, लेकिन बाकी तीनों सूबों में रोशन ख्याल जमातें या रोशन ख्याल तबका ही सियासत पर हावी है। तो मौलाना फजलुर रहमान का धरना उन्हीं कुव्वतों के लिए चैलेंज बन रहा है जो दीनी तबके के इक्तदार में आने के मुखालिफ हैं। इसीलिए वो मजहबी कार्ड के इस्तेमाल पर सीख पा रहे हैं। अब सवाल ये है कि मजहबी जमातें जो मजहब के नाम पे बनती हैं, मजहब के नाम पे इलेक्शन लड़ती है, उनका वोटर भी मजहबी रुझान रखता है, या मदरसे के लोग होते हैं या तलबा होते हैं। अगर मजहबी जमातें मजहब कार्ड इस्तेमाल नहीं करेंगी तो और क्या करेंगी। वैसे जाती तौर पे मैं मौलाना फजलुर रहमान के मजहबी कार्ड के इस्तेमाल के खिलाफ हूं, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान की जमात का शुमार उन जमातों में होता है जो मजहब के नाम पर सियासत करती हैं। तो सो कॉल्ड लिबरल और दानश्वरों को मौलाना फजलुर रहमान के तर्ज सियासत से इख्तलाफ है। उन्हें डर यही है जो मैंने पहले कहा कि मौलाना अगर कामयाब हो गए तो मौलवी इक़्तिदार में आ जाएंगे। तो सवाल यह कि क्या सिर्फ इस बात के डर से कि मौलवी इक़्तिदार में ना आ जाएं आप अपनी पोजीशन बदल रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और बहुत ही सीजन पॉलिटिशियंस, नौजवान पॉलिटिशियन है, सीजन तो नहीं है, लेकिन चूंकि दोनों की क़यादत बड़ी सीजन है। आमिर लियाकत और तलाल चौधरी में एक डिबेट हो रही है ऑन दी फ्रंट में। ये डिबेट सुन लेते हैं, फिर उसके बाद इस पर तबसरा तजिया करते हैं। कामरान साहब एक मिनट। जी कामरान से एक लाइन, एक आपके मैं इनका दुख दूर कर दूं। गुजारिश ये है कि मैं जिसका फॉलोअर हूं उसका नाम है मियां मोहम्मद नवाज। वो रिजेक्टेड चोर लुटेरे भाई, और मुझे उसकी बात सुन लेना, बात सुन ले। उसको मुझे मुहिब्बे वतनी का ना खुद सर्टिफिकेट लेना है, ना मैंने अपने लीडर की किसी की जरूरत नहीं है। मैं किसी ऐसे लीडर के साथ एक मिनट भी नहीं रहा जहां आमिर लियाकत साहब कई साल रहे, जो इंडिया को पुकारता रहा है और इंडिया को ही अपना असल वतन कहता रहा है, जिसका नाम आपको पता है कि अल्ताफ हुसैन है।
اور اس کے بعد مجھے بتائیے اگر میں صحیح مسائل کی نشان یہ آپ غلط بات کر رہے ہیں اس وقت, پھر کیسے آپ غلط بات کر رہے ہیں اس وقت, آپ غلط بات کر رہے ہیں. میں اس وقت پی ٹی آئی کا حصہ ہوں, آپ میں پی ٹی آئی کا حصہ ہوں, طلال صاحب کہتے تھے, میں پاکستان کے انصاف کا حصہ ہوں, آپ غلط بات کر رہے ہیں. اگلی بات آپ بھی اس آدمی کے ساتھ میں, اس آدمی کے ساتھ آپ نے جو مودی کو اپنے گھر میں بلایا, جو ہمارے گھر آیا, جس نے ہمارے گھر آ کے جس نے ہمارے گھر آ کے ہماری عزت بڑھائی, آپ جندال کو بلانے والے کے ساتھ رہے, ہم اس آپ مودی کو انڈیا کے ٹیلی فون دوست ہیں, کالیں کرتے ہیں, آپ کی انڈیا سے بنتی ہے, آپ کی انڈیا سے دوستی ہے. کوئی مانے یا نہ مانے, نواز شریف ضمیر کے مجرم ہیں اور الطاف حسین قومی مجرم ہیں, ریاست کے مجرم ہیں. نواز شریف سے کسی کو لاکھ اختلاف ہو, نواز شریف کسی کو پسند ہو یا نہ پسند ہو, لیکن حقیقت یہ ہے کہ نواز شریف نے بھارت سے تعلقات بہتر کرنے کی کوشش کی. نواز شریف کاروباری آدمی تھے, وہ سمجھتے ہیں کہ دونوں ملکوں میں تعلقات بہتر ہونے سے پاکستان کی معیشت کو فائدہ ہوگا. مودی خود اپنے انٹرویو میں کہہ چکا ہے, اور یہ انٹرویو انٹرنیٹ پہ اویلیبل ہے, یوٹیوب پہ جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مودی نے خود اپنے انٹرویو میں کہا کہ نواز شریف نے اس کو پاکستان نہیں بلایا تھا, لیکن وہ افغانستان جا رہے تھے اور افغانستان سے واپسی پر یعنی بھارت واپسی پر انہوں نے راستے میں نواز شریف کو فون کیا اور ان سے پوچھا کہ میاں صاحب اب کہاں ہیں, تو نواز شریف نے انہیں بتایا کہ ان کی نواسی کی شادی ہے جاتی عمرہ میں, اور اسی وقت انہوں نے مودی صاحب کو کہہ دیا کہ اگر وہ بھی آنا چاہے تو آ سکتے ہیں. اب یہ وزاداری ہوتی ہے جس کا مظاہرہ نواز شریف نے کیا, جس پر مودی نے طیارے کا رخ موڑا اور پاکستان آ گئے. اب اس کے لیے کئی قوانین بالائے طاق رکھے گئے. اسی پہ اعتراض ہوتا ہے نا کہ مودی صاحب آئے اور کئی لاز کو انہوں نے وائلیٹ کیا اور ریاست کے دعوت نامے پہ نہیں آئے. اگر مودی کو نواز شریف باضابطہ بلاتے تو اس کے لیے وہ باضابطہ طریقے سے آتے, پروٹوکول کے ساتھ آتے. تو یہ اعتراض نواز شریف پہ رہا کہ مودی صاحب ان کے بلانے پہ آئے. اسی پہ بات کر, اس کے برعکس الطاف حسین قومی سیاست کر رہے تھے, ایک پاپولر رہنما تھے, لیکن قومی سیاست کرتے کرتے وہ کسی اور طرف نکل گئے اور ریاست کے خلاف چل پڑے. بس یہی فرق ہے, اور یہ پاکستان کی سیاست کی سب سے المناک تصویر ہے. جہاں دلائل ختم ہو جاتے ہیں وہاں لوگوں پر غداری کے الزامات لگنے شروع ہو جاتے ہیں اور حب الوطنی کے سرٹیفکیٹ بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں. تو سیاست کی تصویر کا یہ رخ نہ صرف المناک ہے بلکہ بڑی حد تک بھیانک ہے, جو قوم کو اس قسم کی جمہوریت سے بیزار کرتا ہے. یہاں پہ لیں گے ایک بریک, اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے اور بھی ہم موضوعات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اختلاف رائے میں افتخار کاظمی. بریک کے بعد حاضر خدمت ہے. آگے بڑھتے ہیں اور ہمارے دوست گفتگو کر رہے ہیں. لانگ مارچ کی بڑی فکر ہے انہیں, شریف برادران کی بڑی فکر ہے, اپوزیشن کی سیاست کی بڑی فکر ہے. تو تجزیہ دیکھتے ہیں ہمارے دوستوں کا. واچ رپورٹرز. نہیں, آپ یہ ان کی باتوں پر مت جایا کریں. یہ ان لالی پاپ دے رہے ہیں مسلم لیگ این کے لوگوں کو کہ بھائی فکر نہ کریں, ہمارے ہیں, ہمارا یہ بھی معاملہ ہو گیا ہے, وہ بھی ہو گیا ہے, کچھ نہیں ہوا. پیسہ پھینک, تماشا دیکھ, نوٹ بخا میرا موڈ بنے ہیں, وہ ان کا ایک ہی ہے حل. اس طرف یہ نہیں آ رہے. شہباز شریف نے کل فضل الرحمان سے یہ کہا بھائی ہم تو شامل نہیں ہو سکتے ان حالات میں. مریم اور نواز شریف اور ببلو نے چونکہ 50 کروڑ روپیہ بھی دیا ہے, تو لہذا یہ دو گروپ ہے. کون سا پریویل کرتا ہے یہ علیحدہ بات ہے. نہ فضل الرحمان کے مدرسوں سے بندے نکلیں گے اور نہ ان لوگوں کو. یہ تو لاشیں پھینک کے قادری صاحب کے گئے تھے اور قاتل ہیں یہ لوگ, لیکن یہاں ایسا کچھ نہیں ہوگا. لگتا یہ ہے کہ کرپشن کے الزامات سے کچھ حاصل وصول نہیں ہو رہا, تو اب قتل کے الزامات لگائے جا رہے ہیں. حکومت کے حامی میڈیا کا خیال یہ کہ اپوزیشن کے دلوں میں بالکل تیل نہیں. مولانا فضل الرحمان کی کیا حیثیت ہے, وہ لوگوں کو باہر نہیں نکال سکیں گے. تو میرے دوست شاید بھول گئے ہیں, ابھی چند ہفتے پہلے مولانا نے ٹریلر دکھایا تھا, مختلف شہروں میں انہوں نے جلسے کیے, اور وہ جلسے عددی اعتبار سے بہت بڑے جلسے تھے. کوئٹہ کا جلسہ تو ابھی تک لوگوں کو یاد ہوگا, لوگوں کی بڑی تعداد اس میں شریک ہوئی تھی.
اب مجھے نہیں پتا یہ کس بنیاد پر دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ مولانا لوگ باہر نکالنے میں ناکام ہو جائیں گے، جبکہ میرا تجزیہ تو یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان نے اگر لانگ مارچ کیا، ان کے ساتھ کوئی سیاسی جماعت ہو یا نہ ہو، اگر انہوں نے ارادہ کر لیا کہ وہ لوگ لے کر نکلیں گے اور انہیں لانگ مارچ کیا اور اسلام آباد میں دھرنا دینے نکل پڑے، تو ان کے ساتھ لوگوں کی تعداد پچھلے دھرنوں اور لانگ مارچوں سے کہیں زیادہ ہوگی، اور لوگ سابقہ دھرنوں اور لانگ مارچوں کو بھول جائیں گے۔ یہ میری کنوکشن ہے جو مجھے نظر آ رہا ہے۔ حکومت کا حامی میڈیا سمجھتا ہے کہ جب تک مولانا کو اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے حمایت حاصل نہیں ہوگی، ان کو کامیابی نہیں مل سکتی۔ اسلام آباد کے بیشتر حلقے اسی خیال کے حامی ہیں، اور تاریخی روایات بھی ثابت کرتی، تاریخ بھی ثابت کرتی ہے کہ حکومت کو مفلوج کرنا اس وقت تک ممکن نہیں ہوتا جب تک اسٹیبلشمنٹ ساتھ نہ ہو۔ اسی وجہ سے دعوے کیے جا رہے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان کامیاب نہیں ہوں گے، لیکن ضروری نہیں جو کچھ ماضی میں ہوتا رہا ہے وہ اب بھی دہرایا جائے، تبدیلی کسی بھی وقت آ سکتی ہے۔ اور واپس چلتے ہیں جی اس موضوع کی طرف جو کہ بڑا اہم موضوع ہے۔ امریکہ میں پاکستانی وزیر اعظم موجود ہیں، ملاقاتیں ہو رہی ہیں، بریفنگیں ہو رہی ہیں، انٹرویو دیے لے جا رہے ہیں۔ معید یوسف امریکی حالات پہ اور انٹرنیشنل حالات پہ کافی گرفت رکھتے ہیں، وہ گفتگو کر رہے ہیں شاہ زیب خانزادہ کے ساتھ۔ ان کے خیال میں خان صاحب کو ٹرمپ سے کیا باتیں کرنا چاہیے تھیں یا چاہیے ہیں، یہ ملاقات سے پہلے انہوں نے اپنا تجزیہ دیا، تو تجزیہ سنتے ہیں وہ کیا فرماتے ہیں۔ شاہزید دیکھیں، اس ملاقات کا جو اس وقت جاری ہے، دو بیسک اس کے مقصد ہیں۔ ایک آپ نے کشمیر کی بات کرنی ہے۔ کشمیر پہ پرابلم یہ ہے کہ کوئی اسپیسیفک چیز مانگی نہیں جا سکتی اس وقت۔ آپ یہ کہہ دیں کہ جی وہ ریورس کریں 370 والا جو اقدام ہے وہ ٹرمپ صاحب نہیں مانیں گے۔ ہاں آپ کہیں کرفیو ہٹائیں، یہ بات بالکل درست ہے، یہ بات ہونی چاہیے، لیکن اس پہ بھی میرا خیال ہے مودی صاحب ان کو یہ کہہ گئے ہیں کہ جی میں نے دیکھے 60% تو ہٹا دیا، باقی جو نہیں ہٹایا وہ تو پاکستان کے ڈر سے نہیں ہٹایا، یہ یہاں سے بندے بھیج دیں، وہی جو ان کی ساری لائن ہے۔ افغانستان پہ بہت اہم ہے کہ بالکل اسپیسیفک مخصوص بات کی جائے کہ ٹرمپ صاحب آپ نے یہ جو ابھی کیا ہے اس سے تمام خطے میں دوبارہ سے بدامنی پھیلے گی۔ آپ کا اپنا انٹرسٹ تھا کہ نومبر 2020 کے الیکشن میں آپ جائیں اور یہ کہہ کے جائیں کہ جی ایک اور جنگ ختم کر دی، فوجی واپس بلا رہا ہوں، وہ آپ نہیں کر سکیں گے اگر یہ کیا ہے۔ آپ یہ بتائیں کہ آپ اب ٹاکس پہ واپس آنا چاہتے ہیں کہ نہیں، اور اگر آنا چاہتے ہیں تو کس طرح آنا ہے، پاکستان نے کیا کرنا ہے، آپ نے کیا کرنا ہے، اور پاکستان کو اس کے عوض کیا ملنا ہے۔ دیکھیے ٹرمپ صاحب نے جو اقدام اٹھایا ہے نا، یہ مزاج سے تھوڑا بڑھ کے ہے۔ ہوا کیا، انہوں نے ساری ڈیل شیل کا شور ڈالا، انہوں نے ستمبر تک کہا ظالم خلیلزاد کو مجھے ڈیل چاہیے، وہ ڈیل لے آئے، لیکن وہ ڈیل ایسی تھی جس پہ ٹرمپ کے اپنے حلیفوں نے، اس میں لنزی گرام، اس میں پرانے سفیر امریکہ کے افغانستان کے، انہوں نے ان کی سرزرش لان تان شروع کر دی کہ جی یہ تو ڈاکیومنٹ سرنڈر بن جائے گا۔ ٹرمپ صاحب پہلے تو کھڑے رہے، پھر ان کو سمجھ آئی کہ نہیں بھائی یہ تو سیاسی پس منظر میں بھی میری بات نہیں بنتی، اس لیے اس کو یہاں پہ ختم کرو، تو وہ ایک اٹیک ہوا اس کی بنا پر، انہوں نے کہا جی ختم۔ لیکن جو حقیقت ہے وہ چینج نہیں ہوئی کہ ٹرمپ صاحب چاہتے ہیں کہ 2020 نومبر کے انتخابات سے پہلے وہ افغانستان پہ کوئی اپنے ملک کو یہ کہیں جی میں فوجی واپس آ رہا ہوں، کم کر رہا ہوں، کچھ بھی کر رہا ہوں، تو وہ واپس آنا چاہتے ہیں، طالبان واپس آنا چاہیں گے، اور پاکستان کا تو بہرحال مفاد اس میں۔ صرف دو ایسے کیمپ تھے جو چاہتے تھے کہ یہ معاملہ رک جائے، ایک اشرف غنی صاحب، کیونکہ اگر یہ بات آگے بڑھتی اور کوئی مخلوط حکومت بن جاتی افغانستان میں تو ان کی تو چھٹی تھی، اور دوسرا ہندوستان جو ان کو اس وقت سپورٹ کر رہا ہے کیونکہ وہ نہیں چاہتے کہ کسی شکل میں بھی وہاں پہ طالبان جو ہیں وہ حکومت میں آ جائیں، تو اب ان کا فائدہ ہو گیا ہے۔ تو پاکستان کا تو یہی فائدہ ہے کہ بات دوبارہ اس پہ جائے، اور میں کم از کم اس میٹنگ کا آدھا وقت اس پہ لگاؤں کہ ٹرمپ صاحب سے اسپیسیفک ایگریمنٹ کروں کہ کس ٹائم لائن پہ، کس طرح سے، کون سے ہمارے افسران کس لیول پہ دوبارہ بات شروع کریں پاکستان اور امریکہ کی کہ جلد از جلد یہ معاملہ پیس پروسیس پہ واپس لایا جائے۔ جو ظالم خلیلزاد کا ایگریمنٹ ہے اس کی کوئی نوک پلک اور تھوڑی سوار لی جائے، لیکن معاملہ آگے چلے، کہیں بالکل رک نہ جائے۔ تو یہ میرے نزدیک تو اتنا ہی اہم ہے جتنی کشمیر کی بات ہے۔ اگلے آدھے پونے گھنٹے میں وزیر اعظم کا ٹرمپ خان صاحب نے ٹرمپ سے ملاقات میں کیا بات کی ہوگی وہ تو خان صاحب ہی بتا سکتے ہیں، یا پھر ڈونلڈ ٹرمپ بتا سکتے ہیں کہ راز و نیاز کی کیا باتیں ہوں گی۔ لیکن ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بات واضح کر دی ہے کہ اگر وہ بھارت کو اہمیت دے رہے ہیں تو پاکستان کو مکمل طور پر اگنور بھی نہیں کر رہے،
اور اس کا احساس انہوں نے اپنی گفتگو میں دلانے کی کوشش بھی کی۔ ٹرمپ نے کہا کہ بہت سے لوگ ان سے ملنا چاہتے تھے، وہ سربراہان مملکت جو UNO اجلاس میں امریکہ جائے اور امریکی صدر ان کو لفٹ نہ کرائے، ان سے ملاقات نہ کرے، تو اس کی اہمیت کم سمجھی جاتی ہے، یا یہ سمجھا جاتا ہے کہ امریکہ اس سے ناراض ہے۔ تو خان صاحب کو ملاقات کا وقت دے کر امریکہ نے پاکستان کی اہمیت اور ضرورت کو تسلیم کیا ہے۔ جہاں تک طالبان مذاکرات کا معاملہ ہے تو میرا گمان یہ ہے کہ امریکہ طالبان سے دوبارہ مذاکرات ضرور کرے گا، لیکن اس کی ٹائمنگ میرے خیال میں تھوڑی ڈیفرنٹ ہے۔ انتخابات کے قریب ٹرمپ یہ کام کریں گے، کیونکہ ٹرمپ نے طالبان سے مذاکرات کر کے اب انہیں اچھی طرح پرکھ لیا ہے اور وہ سمجھ گیا کہ طالبان کن باتوں پر مان جائیں گے، تو وہ جلد بازی نہیں کرنا چاہتے، کیونکہ اینڈ آف دی ڈے مذاکرات سے اس مسئلے کا حل نکلنا ہے، یہ کنوکشن یا یہ اس پہ کنونس ہو چکے ہیں سارے۔ تو افغان معاہدہ صدر ٹرمپ کی جیب میں پڑا ہے اور وہ اس کو الیکشن کے آس پاس کیش کرائیں گے، یہ میری تھیوری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ کشمیر کے معاملے پر بھارتی حکومت کو اس وقت خوش رکھ رہے ہیں تاکہ الیکشن میں ان کو سیاسی حمایت مل سکے۔ افغان معاہدے میں جلد بازی نہ کرنے کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ بھارت ناراض نہ ہو، کیونکہ بھارت کا رول تو ہے نہیں وہاں پہ افغانستان میں، اور پاکستان کو شاید امریکہ سمجھتا ہے کہ اس کی ایک بڑی اہمیت ہے اس حوالے سے۔ تو ٹرمپ کی پالیسی بڑی واضح ہے، کشمیر پر بھارت کو اور افغانستان کے معاملے میں پاکستان کو ترجیح دے کر وہ دونوں کو راضی رکھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ آج کے لیے اتنے، کل پھر حاضر ہوں گے مزید خبروں، تبصروں، تجزیوں کے ساتھ۔ پروگرام اختلاف رائے سے افتخار کاظمی کو اجازت دیں، اپنا بہت بہت خیال رکھیں۔